فرمایا اور نماز کا الگ. اللہ کی یاد سے تمہیں دور کر دیتا ہے اور نماز سے دور کر دیتا ہے. یعنی ایک مسلمان کا جو اصل عمل ہونا چاہیے وہ یہ کہ نماز تو وہ پڑھتا ہی ہے، فرض ہے اس کے ذمہ. عام حالات میں بھی اللہ کا ذکر اس کے دل میں رہے، دل میں یا زبان پر یا دونوں پر. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی اس کے خیالات جو ہیں وہ ادھر ادھر بھٹکنے کے بجائے اپنے اللہ کے اوپر مرکوز ہوں، بجائے ادھر ادھر کی باتیں سوچنے کے سوچے اللہ نے مجھے کتنی نعمتیں دے رکھی ہیں، کیا کیا نعمتوں میں کن کن نعمتوں میں پل رہا ہوں، تو ان کی طرف دھیان کر کے یہ کس نے دی ہے؟ میرے مالک نے دی ہے، میرے خالق نے دی ہے، میرے اللہ نے دی. علماء ہیں وہ بتلاتے ہیں کہ استفہام کے بہت سے معنی آتے ہیں، اس کے مفاد، اس کا معنی، اس کا مطلب، اس کا مقصود، اس کے مقاصد مختلف ہوتے ہیں. ان میں ایک مقصد ہوتا ہے امر، یعنی حکم دینا. بظاہر استفہام کیا جا رہا ہوتا ہے کیا ایسا کرو گے، لیکن مقصود کیا ہوتا ہے؟ اس کا حکم دینا کہ ضرور کرو. تو یہاں استفہام اسی معنی میں ہے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا رکو گے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سوال ہو رہا ہے کہ جواب کیا ہونا چاہیے تمہارا؟ کہ جی ضرور رکیں گے، ضرور بات رہیں گے. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو روک دیا. آج کل بعض لوگ کہتے ہیں، زبان پر عجیب عجیب باتیں آتی ہیں لوگوں کے. آج کل بعض لوگوں کے زبان پر یہ بات آتی ہے کہ شراب کے لیے قرآن نے کہیں حرام کا لفظ استعمال نہیں کیا، کہیں حرام نہیں کہا، پھر کیوں مولوی صاحبان اس کو حرام کہتے ہیں؟ تو اول تو خیر یہ احمقانہ سوال ہے. میرے خیال میں کسی بھی گناہ کے لیے قرآن کریم میں حرام کا لفظ نہیں آیا. زنا کے لیے نہیں آیا، سود کے لیے نہیں آیا، اور کسی چیز کے لیے بھی حرام کا لفظ نہیں آیا. نہیں کا صیغہ آیا ہے، ایسا نہ کرو. تو وہ کہیں پر وضاحت کے ساتھ آیا ہے کہ لا تاکلوا الربا، سود مت کھاؤ وغیرہ. لیکن یہاں پر وہ نہیں جو ہے وہ اتنی بلاغت کے ساتھ ہے کہ جس کے برابر کوئی اور نہیں ہونا مشکل ہوتی. ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ رجس ہے، یہ گندگی ہے، یہ کہا جا رہا ہے شیطان کا عمل ہے، اور یہ تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کرنے کے لیے، تمہیں نماز سے غافل کرنے کے لیے ہے. پھر رکو گے کہ نہیں رکو گے؟ تو اب اس کے بعد بھی کسی شخص کو یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کی ممانعت نہیں کی، لہذا اس حماقت کو تو، یہ حماقت تو جواب دینے کے لائق بھی نہیں ہے. البتہ ایک مسئلہ یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے اور وہ بڑی اہمیت رکھتا ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی حکم کی جو حکمت ہوتی ہے وہی اس کا دار و مدار ہوتی ہے. لہذا جہاں وہ حکمت پائی جائے گی وہاں پر تو حکم ہوگا، جہاں نہیں پائی جائے گی وہاں حکم نہیں ہوگا. مثلا آج کل کہا جاتا ہے کہ سود کی اصل حرمت کی وجہ کیا ہے؟ ظلم، لا تظلمون ولا تظلمون. تو اگر سود کی کوئی ایسی شکل پیدا ہو جائے جس میں ظلم نہ ہو تو وہ حلال ہونی چاہیے.
دراصل یہ جو ہے یہ طرز فکر در حقیقت علت اور حکمت میں فرق نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے کسی حکم کی علت، حکم کا دار و مدار اس پر ہوتا ہے کہ جہاں وہ پائی جائے گی حکم بھی آ جائے گا، دونوں میں ایک دوسرے سے تخلف نہیں ہوتا۔ اور دوسری چیز ہوتی ہے حکمت، یعنی اس حکم کے نتیجے میں شارع وہ کیا فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے اور کس وجہ سے اس کو منع کیا گیا، کس وجہ سے کیا منع، کن خرابیوں کی وجہ سے اس کو منع کیا گیا، اس پر حکمت، یہ حکمت کہلاتی ہے، یہ مصلحت کہلاتی ہے۔ اور حکمت اور مصلحت پر حکم کا دار و مدار نہیں ہوتا، دار و مدار ہوتا ہے وہ علت پر ہوتا ہے۔ میں اس کی مثال یہ دیا کرتا ہوں کہ جب آپ سڑک پر گاڑی چلاتے ہیں تو سامنے سگنل لگے ہوتے ہیں کہ بھئی جب سرخ سگنل جلے تو کیا کرو، رک جاؤ۔ تو یہ رکنے کی علت کیا ہے؟ لائٹ کہ سرخ بتی کا جلنا یہ علت ہے۔ اور حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ تصادم سے لوگوں کو بچایا جائے، لیکن دار و مدار رکنے کا کائے پر ہوگا؟ سرخ بتی پر، نہ کہ اس فیصلے پر کہ بھی تم خود سوچو کہ میں اگر پار کر جاؤں گا تو اس سے ایکسیڈنٹ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ بھئی بتی بے شک جل رہی ہے لیکن بالکل سڑک میں ایک دو گاڑیاں ہیں، آرام سے گزر جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو وہ کہے کہ بھئی میں اس وجہ سے میں اس سگنل کو کراس کر جاتا ہوں، تو کیا وہ قانون میں پکڑا جائے گا کہ نہیں پکڑا جائے گا؟ پکڑا جائے گا، اس لیے کہ تمہارا کام اس سرخ بتی کو دیکھنا تھا، تمہارا کام اس کی حکمت اور مصلحت پر جانا نہیں تھا۔ اگر ہر ایک آدمی کو اس کی اختیار دے دیا جائے کہ تم اپنی حکمت اور مصلحت جہاں دیکھو اس کے اوپر عمل کرو ورنہ چھوڑ دو، تو ایک کیوس پیدا ہو جائے، ایک لاقانونیت کا دروازہ ہو جائے، اور بالآخر وہ پھر کسی نہ کسی تصادم پر منتج ہوگا۔ تو حکم کا دار و مدار علت پر ہوتا ہے نہ کہ حکمت پر۔ اب یہاں جیسے سود کی بات میں کہہ رہا تھا، تو سود میں ظلم جو ہے وہ علت نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ حکمت، کہ سود کے نتیجے میں کسی نہ کسی پر ظلم ہوتا ہے۔ اب کوئی آدمی کہے کہ جی میں تو ایسا کر رہا ہوں اس طرح کے، اس میں ظلم نہیں ہو رہا، اس کی میں نے پوری رضامندی لے لی ہے، آدمی بھی مالدار ہے، فلانا ہے، لہذا مجھے اجازت ہونی چاہیے۔ تو یہ بات اس کی اس لیے صحیح نہیں کہ سود کی جب تعریف صادق آ جائے گی تو وہ سرخ بتی ہے۔ تعریف کیا ہے؟ کل قرض جر نفعا، ہر وہ قرض جو ساتھ میں کوئی نفع لے کر آئے وہ سود ہے، وہ ربا ہے۔ جب یہ پائے گئی تو سرخ بتی جل گئی۔ اب اگر تم یہ کہتے ہو جی اس صورت میں ظلم نہیں ہو رہا، تو یہ ایسے ہی جیسے کوئی شخص کہے کہ صورت میں ایکسیڈنٹ نہیں ہو رہا۔ اور اسی کی واضح مثال آج یہاں پر بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ اس کے نتیجے میں شیطان تمہارے درمیان دشمنی پیدا کرتا ہے، بغض پیدا کرتا ہے، تو یہ سب کیا ہے؟ یہ علت نہیں ہے بلکہ حکمت ہے۔ ورنہ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ بھئی شراب کا جو جام ہے وہ تو شراب کا جام اور شراب کا پیمانہ یہ تو دوستیاں پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے، جام سے جام ٹکرا کر دوستیاں ہوتی ہیں۔
اور کہا جاتا ہے کہ جامع صحت تجویز کر دیا ایک نے دوسرے کے لیے، اور کہا جاتا ہے کہ جو یہ جو دوستی کا پیمان ہوتا ہے، تو کوئی عہد کیا جاتا ہے، کوئی معاہدہ ہوتا ہے، تو وہ اس میں بھی جام سے جام ٹکرا کے معاہدہ ہوتا ہے۔ پیمان وفا برسر پیمانہ ہوا تھا، کہتے ہیں، شاعر کہتا ہے پیمان وفا برسر پیمانہ ہوا تھا، تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ بہت اعلیٰ درجے کا معاہدہ تھا جو پیمانے کے اوپر ہوا تھا۔ تو بظاہر تو یہ دشمنی نہیں پیدا ہو رہی، بلکہ دوستیاں ہو رہی ہیں، کاکٹیل پارٹی ہو رہی ہے، تو اس میں ایک دوسرے سے مل رہے ہیں، جل رہے ہیں، محبتیں بڑھ رہی ہیں، دوستیاں بڑھ رہی ہیں۔ تو لہذا ہمیں کیا خرابی ہے؟ والعیاذ باللہ، ہم اگر بجائے دشمنیاں پیدا کر رہے ہیں کہ اس سے دوستی پیدا کر رہے ہیں، تو ہمارے لیے کیا خرابی ہے شراب میں؟ والعیاذ باللہ العظیم۔ تو خوب سمجھ لیجئے کہ یہ جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے یہ کیا ہے؟ حکمت ہے۔ ہر قضیے میں یہ حکمت پائی جانی ضروری نہیں ہے کہ ہر قضیے میں پائی جائے، لہذا اگر کہیں نہیں پائی جا رہی تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ حکم ختم ہو گیا۔ حکم کی علت اللہ کا حکم ہے، سمجھ میں تمہارے آ رہا ہو یا نہ آ رہا ہو، تمہاری حکمت سمجھ میں آتی ہو یا نہ آتی ہو، مسئلہ سمجھ میں آتی ہو یا نہ آتی ہو۔ ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امره۔ اللہ کا حکم آنے کے بعد پھر انسان کے پاس کوئی چوائس باقی نہیں رہ جاتی کہ یہ کر لوں یا یہ کر لوں۔ وہ ہے اصل علت۔ یہ سب فوائد بے شک ذکر کیے گئے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ ہر کیس میں وہ سارے فوائد حاصل ہو جائیں۔ اس لیے یہ بات یاد رکھنے کی ہے۔ پھر آگے جو اصل حقیقت ہے وہ فرمائی کہ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، واحذروا، اور بچتے رہو۔ کیا معنی؟ کہ ایک مرتبہ تم نے شراب چھوڑ دی، لیکن ایسا نہ ہو کہ جوش میں آ کر ایک وقتی ابال ہو جس کی خاطر تم نے یہ کام کر لیا ہو۔ آئندہ بھی بچتے رہو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم نے منہ موڑا تو منہ موڑنے کے نتیجے میں اپنا ہی نقصان کرو گے۔ اگر کسی کے دل میں یہ خیال ہو کہ بھائی لوگوں نے حضور کی بات معاذ اللہ نہیں مانی تو اس سے حضور کا کوئی نقصان ہو گیا، تو فرمایا نہیں، انما علی رسولنا البلاغ المبین، ہمارے رسول پر تو صرف تبلیغ کا فریضہ تھا کہ وہ کھول کھول کر تفصیل کے ساتھ تبلیغ کر دیں، وہ انہوں نے کر دیا۔ اب اگر تم نہیں مانتے تو اس پر ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ آخری آیت میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیا ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان کھانے میں جو انہوں نے کھایا ہو، جو کھایا پیا ہو۔ اصل میں اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب شراب کی حرمت آ گئی تو حرمت سے پہلے اچھے اچھے صحابہ کرام عادی تھے، اور بعض ایسے بھی تھے کہ جو شراب کی حرمت آنے سے پہلے وفات پا چکے تھے۔ تو جب یہ شراب کی حرمت آئی تو بعض صحابہ کرام کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ وہ جو صحابہ کرام تھے جو پہلے جن کا انتقال ہو گیا، اگرچہ ان کے زمانے میں صریح حرمت تو نہیں آئی تھی، لیکن شراب کے برے ہونے کے اشارے دے دیے گئے تھے کہ سگر جو ہے نشہ اچھی چیز نہیں ہوتی، نماز پڑھتے ہوئے نشے کی حالت میں مت جاؤ۔ یہ سب باتیں جو تھیں یہ اشارے آ رہے تھے، لیکن اور بعض لوگوں نے ان اشاروں کو سمجھ کر اسی وقت سے اپنے آپ کو بچا لیا تھا اس شراب سے۔
تو بہت سے لوگوں نے نہیں بچایا اس وقت، کیونکہ شرعی حرمت نہیں آئی تھی. تو وہ ان لوگوں نے اگر شراب پی لی اور پھر حرام ہونے سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا تو کیا ان کا مواخذہ ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیکی پر کاربند رہے ہیں، انہوں نے پہلے جو کچھ کھایا پیا ہے اس کی وجہ سے ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، بشرطے کہ وہ آئندہ ان گناہ سے بچتے رہیں. اذا اتقوا، آئندہ بچتے رہیں اور ایمان رکھیں. وآمنوا وعملوا الصالحات، نیک عمل کرتے رہیں. پھر ثم اتقوا، پھر آئندہ جن چیزوں سے منع کیا جائے تو اس سے بھی بچیں. وأحسنوا، اور نیکی کے کام کریں. اللہ تعالیٰ ان اللہ یحب المحسنین، نیکی کے کام کرنے والوں کو اللہ محبت فرماتا ہے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ.